بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 30 اکتوبر سے اب 10 نومبر تک خطرہ ہے. بھارت نے سرکریک اور راجستھان بارڈر پہ فوج لگانی شروع کر دی ہے. بھارتی جاسوس طیارے کی کراچی کے قریب پرواز ہے. پاک فضائیہ نے اس کو مار کر بھگا دیا. استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا ایک دوسرا دور. آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت جس طرح جنگی جنون کا مظاہرہ کری تھی اور اشتعال انگیز بیانات دے رہی تھی، لیکن اب بھارتی سینا نے سرحدی علاقوں میں باقاعدہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. کراچی خاص طور پہ ان کے نشانے پہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کا ایک جاسوس طیارہ کل ابو دھابی سے بوجھ کے لیے پرواز کی اور پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا رخ کراچی کی جانب موڑ لیا. ابھی اس نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اپنا سسٹم آن کیا تھا کہ پاک فضائیہ نے وہ کام کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. پی ایف کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم فوری طور پہ فعال ہو گئے اور انہوں نے بھارت کے اس جاسوس طیارے کی کمیونیکیشن مکمل طور پہ جیم کر دی. تو بھارتی جاسوس طیارے نے جب یہ دیکھا کہ آگے پاک فضائیہ مکمل الرٹ ہے تو موت کے خوف سے اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور ہو گیا. اس جاسوس طیارے کو بھوج کی طرف سے انڈین فضائی حدود میں داخل ہونا تھا، لیکن یہ دم دبا کر جنوب میں امریلی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا. تو انڈین ایئر فورس کی اس شرارت کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس بات کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ پاکستان کس حد تک الرٹ ہے اور اچانک حملے کی صورت میں ان کا رسپانس کیا ہوگا. تو ہمارے شاہینوں نے 7 مئی کی رات ان کا جو حشر کیا تھا شاید وہ اس کو بھول گئے تھے. ان بزدلوں کو شاید اب اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر سپاہی تو سوتے بھی ہیں تو ایک آنکھ کھلی رہتی ہے. پاکستان کے لیے 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک کا عرصہ خطرے سے خالی نہیں ہے. شیطان مودی نے پچھلے 5 مہینے سے کراچی پر اپنی شیطانی نظریں گاڑ رکھی ہیں اور بھارتی سینا مودی کے شیطانی عزائم کی تکمیل کے لیے پچھلے 5 مہینے سے مسلسل حالت جنگ میں ہے. انڈین آرمی آج کل راجستھان میں تھر شکتی کے نام سے مشقیں کر رہی ہے، لیکن شیطان مودی اب اپنی تینوں مسلح افواج کو راجستھان اور سرکریک میں جمع ہونے کا حکم دے چکا ہے. بظاہر اس غیر معمولی نقل و حرکت کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھارت کی تینوں سروسز راجستھان اور رن آف کچھ کے کچھ علاقوں میں مشترکہ مشقیں کریں گی تاکہ ان کے درمیان کوارڈینیشن کا عمل بہتر بنایا جا سکے. تو 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک جاری رہنے والی ان مشقوں کو ترشول کا نام دیا گیا ہے اور بھارت نے سرکاری طور پہ اس کا نوٹم بھی جاری کر دیا. بھارت نے مئی میں پاکستان پہ فضائی مشقوں کی آڑ میں حملہ کیا تاب یہ لوگ دوبارہ مشقوں کی آڑ میں گجرات اور سرکریک سے کراچی کی طرف بڑھنے کی مذموم کوشش کر سکتے ہیں. پچھلی بار ان احمقوں نے پہلگام واقعے کا جواز تراشا تھا. یہ اب بھی کسی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں. را نے آج انڈین آرمی کے لیے ایک ریڈ الرٹ نوٹس کے ذریعے انڈین فوج کے دستوں پہ حملے کا خدشہ ظاہر کیا. را کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش میں 20 سے 25 دہشت گردوں نے در اندازی کی ہے اور ان قریب کوئی نیا بڑا حملہ کرنے والے ہیں. تو دہلی پولیس نے بھی آج ایک ایسا ہی دہشت گردی کا خیالی منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا. دہلی پولیس نے 2 نوجوانوں کو میڈیا کے سامنے پیش کر کے دعویٰ کیا کہ دہشت گرد کسی خودکش مشن کا حصہ تھے اور ان کا تعلق ایک بین الاقوامی گروہ سے ہے. اپنے جھوٹے دعووں میں رنگ بھرنے کے لیے دہلی پولیس نے گرفتار نوجوانوں سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے کا بھی اعلان کیا. تو بھارتی ادارے اس قسم کے جعلی دعووں کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک فضا تو بنا رہے ہیں تاکہ کل کو جب کوئی فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا کر پاکستان پر الزام دھرنے کی کوشش کریں تو ان کے لوگوں کو وہ ڈرامہ حقیقی نظر آئے. اصل میں بھارت پاکستان کے بارے میں چند خوفناک غلط فہمیوں کا شکار ہے. بھارت کو پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے مسلح افواج کے ساتھ نہیں. اس لیے پاکستان میں اس کو سیاسی انتشار تو دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ مئی اور اکتوبر میں جب ہماری سرحدوں پہ جنگ شروع ہوئی تو پوری قوم متحد ہو کے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی. بھارت کو دوسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کر رکھا ہے، لیکن بھارت کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آج پاکستان ایک باوقار ملک کے طور پہ پوری شان کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور دنیا کا ہر اہم ملک ہمارے ساتھ تعلقات کا خواہش مند ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر اس وقت مصر میں 2 طرفہ فوجی تعاون کے سمجھوتوں پہ دستخط کر رہے ہیں. ایئر چیف ظہیر بابر سدھو رومانیہ میں اپنی کامیابی کی داستانیں سنا رہے ہیں. نیول چیف اس وقت امریکہ میں ہے، جبکہ جوائنٹ چیف جنرل سائر شمشاد مرزا بھی مالدیپ پہنچ گئے.
تو بھارت کو اپنی اوقات کا اندازہ اس بات سے کر لینا چاہیے کہ پولینڈ نے بھی کشمیر کے مسئلے کو متنازع قرار دے دیا اور یہ پاکستان کی سفارتی جیت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی تنہائی کا شکار پاکستان نہیں بلکہ بھارت ہے، جس کا پردھان منتری امریکی صدر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اب بھارت کی تیسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسے اپنے پروپیگنڈا کی صلاحیت پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اسے اپنے میڈیا اور نیشنل میڈیا پہ بڑا مان تھا کہ کوئی بھی جھوٹی خبر چلا کے ایک بیانیہ گھاڑ لے گا، اور جعفر ایکسپریس کے واقعے اور آپریشن سندور کے دوران پاکستان نے بھارت کا یہ غرور بھی خاک میں ملا۔ عین جنگ کے دوران بھارتی میڈیا کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس کے پاس اپنی کامیابی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ مجبوراً اسے لاہور، کراچی اور سیالکوٹ فتح کرنے کے جھوٹے دعوے کرنے پڑے، اور دوسری طرف پاکستان نے الحمدللہ نہ صرف بھارت کے تباہ شدہ طیاروں کا ملبہ دکھا کر ان کا جھوٹ بے نقاب کیا، بلکہ شواہد کی مدد سے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے محاذ سے پاکستان کی اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے کہ بھارت آج تک اپنے رافیل طیاروں کے بارے میں کوئی جواب ہی نہیں دے سکا۔ اور بھارت کی چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ خود کو ایک ناقابل تسخیر فوجی طاقت سمجھتا ہے۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز ناکامی کے باوجود بھارت کو آج بھی اپنی عسکری برتری پہ بڑا ناز ہے۔ آپریشن سندور کے دوران پاکستان اس کا یہ غرور بھی خاک میں ملا چکا ہے۔ بھارتی حملے کے بعد جس طرح پاکستان نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا، اس کے بعد انڈین ایئر فورس اپنے جنگی طیارے گراؤنڈ کرنے پہ مجبور ہو گئی، اور صرف 3 دن بعد بھارت گھٹنوں پہ آ گیا اور سیز فائر کی اپیلیں کرنی شروع کر دی۔ اب بھارت کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ پے در پے ناکامیوں کے باوجود آج بھی احساس برتری کا شکار ہے۔ وہ خود کو اس خطے کا چوکیدار سمجھتا ہے۔ کبھی وہ خود کو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت قرار دینا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی دنیا کی تیسری بڑی فضائی قوت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو پاکستان نے بھی اب تیار کر لیا کہ بھارت کے اس ناقابل تسخیر ہونے کے وہم کو ختم کر کے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا مغربی ہمسایہ افغانستان بھی کم و بیش اسی قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ حال ان کا یہ ہے کہ 2 دن بھی جم کے نہیں لڑ سکے، اور اپنے اتحادی بھارت کی طرح سیز فائر کی اپیلیں کرنا شروع ہو گئے۔ سرحدی گزرگاہوں کو بند کیے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اور افغانستان میں اشیائے خوراک کی قیمتیں آسمان پہ جا پہنچی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چمن اور ترکم بارڈر کا مزید کچھ عرصے بند رہا تو افغانستان میں تو اشیائے خوراک لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی۔ یہی وہ مصیبت ہے جس نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے پہ مجبور کیا۔ یہی وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے افغان طالبان دراندازی روکنے پہ مجبور ہوئے۔ آپ دیکھیں، جس دن سے دوحہ مذاکرات کے بعد سیز فائر ہوئے، اس دن سے افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کے حملے بند ہو گئے۔ سرحدوں پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے دوران استنبول میں آج مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوا، اور یہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کا ایک تسلسل ہے۔ افغان وفد کی قیادت قائم مقام نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے وزارت دفاع اور خارجہ کے عہدیدار بات چیت کریں گے، جبکہ انٹیلیجنس حکام بھی ان کی معاونت کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ تو مجھے یقین ہے مذاکرات کے اس دور میں دونوں ممالک کے وفود در اندازی روکنے اور بارڈر کی 2 طرفہ مانیٹرنگ کے لیے کوئی نظام وضع کرنے میں کامیاب تو ہو جائیں گے۔ بال اب افغانستان کے کورٹ میں ہے۔ اب یہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو جنگ کا راستہ اپنانا ہے یا امن و امان کو ترجیح دینی ہے۔ جنگ یا امن، فیصلہ جو بھی ہو، پاکستان دونوں صورتوں میں تیار ہے۔ اور افغانستان کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس کے اچھے برے وقت کا ساتھی، اور تناؤ کے اس ماحول میں پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ریلوے کے منصوبے پہ کام بند نہیں کیا ابھی تک، لیکن کر دیں تو اچھا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مودی، کل تک تمہارے 7 طیارے تھے، آج یہ جو ہم نے چھوڑ دیا اس کو جیم کر کے، یہ 8واں طیارہ تمہیں مبارک ہو۔ تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کوئی طیارہ پاکستان کی فضا میں پرواز نہیں کر سکتا بغیر ہماری مرضی کے، اور اگر آیا تو اس کو بھی شیوانگی سنگھ کے پاس پہنچا دیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔